السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو ناول پڑھوں گی اس کا نام ہے شب محبت کا سیاہ چاند، اور اس کی رائٹر ہے کنیز زہرا۔ تو چلیے بنا دیری کے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تم نہایت ہی بدسلیقہ اور پھوہڑ ہو، ہر وقت رسالے ہاتھ میں لیے بستر توڑتی رہتی ہو۔ تمہاری ماں بھی ایسی ہی تھی۔ سنا ہے بیٹیوں پر ماؤں کا اثر ہوتا ہے۔ حسب معمول وہ کمرے میں آتے ہی شروع ہو چکی تھی۔ بیڈ پہ نیم دراز کہانی کے انتہائی اہم موڑ پہ پہنچی۔ مناہل عرف مینا بھننا اٹھی، رسالہ پٹک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ میری ماں تو بیچاری تبھی مر گئی تھی جب میں 14 سال کی تھی۔ میری تربیت تو آپ نے کی ہے، اور واقعی میں بہت بدسلیقہ اور پھوہڑ ہوں، مگر آپ سے کم۔ جائیں، آپ مجھے تنگ مت کریں۔ اداس لہجے میں بات کرتے آخر میں توہین آمیز لہجے میں جواب دے کر اس نے رسالہ اٹھا لیا تو سفینہ بیگم اور تپ اٹھی۔ اس کے بیڈ پر بکھرے ہوئے رسالے پٹک پٹک کر میز پر رکھتے ہوئے دانت پیس کر بولی، یقین جانو مینا بی بی، اگر تجھ جیسی بدزبان میری بیٹی ہوتی نا تو ٹانگیں توڑ کے سیدھا کر دیتی اس کو۔ تمہارے لیے تو جتنا کر لوں تم پرائی اولاد ہی رہو گی۔ میری بیٹی ہوتی تو احساس کرتی، بخار کی حالت میں مجھے کچن میں نہ کھڑے ہونے دیتی، کم سے کم کھانا ہی بنا لیتی۔ مگر نہ جی، یہ تو تم ہو سائرہ کی بیٹی، بد سلیقہ اور بدزبان۔ اسے کنکھیوں سے دیکھتے وہ اب بیڈ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ وہ آگ بگولا ہوتی پاؤں میں چپل اڑستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بالکل مت سمجھنا آپ کہ مجھے آپ پر ترس آ گیا ہے۔ ابا تھکے ہوئے آنے والے ہیں، اسی لیے کوئی تماشا نہیں چاہتی میں۔ وہ انگلی اٹھا کے جتاتے ہوئے پیر پٹکتی کچن کی طرف چل دی۔ مجال ہے یہ عورت کبھی سیدھی بات کرے، مجھے ذلیل کرنا تو جیسے مشغلہ ہے ان کا۔ اس کی بلند بڑبڑاہٹ عروج پر تھی۔ سفینہ خاتون بیڈ پہ بیٹھ کے مسکرانے لگی۔ وہ صادقہ کی دوست تھیں۔ صادقہ دوسرے شہر بیاہی تھی، روز روز نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے سفینہ کے گھر کی دہلیز پکڑ لی۔ سفینہ طلاق یافتہ تھیں جب فرید علی کا رشتہ ان کے لیے آیا۔ وہ ایک 14 سالہ جوان ہوتی بیٹی کے باپ تھے۔ وہ اچھے شوہر تھے، مگر اس سے بھی زیادہ اچھے باپ تھے۔ وہ سادہ انسان تھے، چاہتے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کی ماں بن کے رہے، مگر مینا فرید کیا چاہتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سنجیدہ سی سفینہ اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ وہ کم روسی تھی، گندمی رنگت، بوٹا سا قد، قدر فربہی مائل جسم، پہننے اوڑھنے میں سادگی کا عنصر۔ بھلا اتنی عام صورت عورت مینا فرید جیسی گلابیاں چھلکاتی رنگت اور تار سے قد والی طرح دار سی لڑکی کی ماں کہلانے کے قابل کب؟ پہلے پہل سفینہ نے مینا کے دل میں جگہ بنانے کی سر توڑ کوشش کی، مگر ہر بار دھتکار دی جاتی۔ وہ کم رو تھی مگر ذہین تھی۔ فرید صاحب نے ایک دو بار اس کا برا رویہ دیکھ کر مینا کو سمجھانا چاہا، مگر سفینہ نے منع کر دیا۔ وہ معاملے کو اپنے انداز میں حل کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی مینا ہر وہ کام کرے گی جس سے وہ اسے منع کریں گی۔ اپنی ماں کے خلاف کوئی بھی بات سننا اس کے لیے محال تھا۔ وہ پیار سے نہیں سمجھتی تھی۔ سفینہ نے پیار سے سمجھانا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھ گئی تھی اسے کیسے سنبھالنا ہے۔ ان کی سلیقہ شعاری کا گواہ فرید صاحب کا پورا خاندان تھا۔ کئی تو منہ پہ کہہ دیتے، جن میں فرید کی بہن صادقہ بھی تھی، جنہوں نے اپنی طلاق یافتہ سہیلی سفینہ کی شادی فرید سے کروائی تھی۔ بھائی فرید، تمہاری تو قسمت کھل گئی۔ کیسی سلیقہ مند بیوی ملی ہے کہ تمہارے گھر کو، بچی کو اتنے اچھے انداز میں سنبھال لیا۔ جہاں فرید صاحب اور سفینہ بیگم مسکرا دیتے، وہاں پاس بیٹھی مینا ہنکارا بھر کر اٹھ جاتی۔ سلیقہ مند، منہ بگاڑنے کی نقل اتارتے ہوئے وہ کمرے میں چلی جاتی۔ پھپھو کو تو میری ماں میں ہی برائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ چھوٹی تھیں، لاڈلی تھیں، اکلوتی تھیں، کیا ہوا جو انہیں کچھ بنانا نہیں آتا تھا؟ شکل تو خوبصورت تھی۔ آگ اگلتے سورج کی گرم ترین شعائیں آج کسی ہنٹر کی طرح زمین پہ اور زمین والوں پہ برس رہی تھیں۔ وہ صبح ہی لاہور ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ سورج آسمان کے وسط میں پہنچ چکا تھا جب وہ مطلوبہ محلے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے ماموں کے گھر آیا تھا، ایک مدت کے بعد اپنی ماں سے ملنے۔ ایک وہ ماں تھی جس کے پاس سے وہ آیا تھا، ایک یہ ماں تھی جس سے ملنے کی لگن اسے آسٹریلیا سے کھینچ لائی تھی۔ گو زرری بیگم نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی، ہمیشہ اپنی اولاد کا سا پیار دیا۔ اسے کبھی سوتیلا نہیں سمجھا، مگر اس سے کبھی یہ بھی نہیں چھپایا کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں ہے۔ اور بہن بھائیوں کو تو تھا ہی وہ جان سے پیارا، اور وہ بھی تو ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ یہی تو دیکھنے آیا تھا کہ اگر صرف پالنے والی ماں ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھ سکتی ہے تو پیدا کرنے والی ماں کیسی محبت کرتی ہوگی۔ چچا زاہد صاحب کا گھر کہاں ہے؟ سڑک کے ساتھ ہی تنگ سی گلی کے چبوترے پہ بیٹھے بڑے میاں سے پوچھا تو انہوں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے راستہ بتایا۔ 2 گلیاں پھلانگتا وہ ایک کشادہ گلی میں داخل ہوا۔ پسینے سے شرابور بیگ ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ منتقل کرتا وہ مطلوبہ گھر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دروازے پر دستک دی اور گھر کا جائزہ لینے لگا۔ پلستر اتری دیواروں میں سبز رنگ کا زنگ آلود دروازہ لگا تھا جو مکینوں کی خستہ حالی کا اعلان کر رہا تھا۔
जहाँ वो खड़ा था धूप सीधी पड़ रही थी। उसने झुंझलाकर दोबारा दस्तक दी। अब की चरर की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया था। हाँ जी, किससे मिलना है? उसका सर से पाँव तक जायज़ा लेती काकी को चॉकलेट की रट लगाने पे एक ज़बरदस्त चांटा रसीद करती महरों ने बेजारी से उसे दरियाफ्त किया। जाहिद साहब का घर यही है? मैं उनका भांजा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर पे पड़ती धूप का असर था या आधे दिन की ख्वारी का वो एक ही सांस में इतना कुछ कह गया। वो जल्द अज जल्द अंदर छाँव में पहुँचने के लिए बेकरार था। हाँ, फुप्पो का बेटा, तभी मैं कहूँ इतना बाबू टाइप बंदा हमारी गली में क्यों आ भटका? 18 साला महरों ने ठोड़ी पे उंगली रखे हैरत का इजहार किया तो दूसरे ही पल उसकी हैरत दो चंद हो गई जब समद दरवाज़ा धकेलता अंदर जा घुसा। चल तू अंदर चल, तेरी अभी बाजी से फेंटी लगवाती हूँ कि तुमने बड़ा तंग कर रखा है। समद का गुस्सा 2.5 साला भांजे का बाजू मरोड़ के निकालते हुए महरो अंदर को होली। सहन में ही चारपाई डाले बैठी फरहत उसे अपने पास बिठा चुकी थी। मामी, अम्मी कहाँ हैं? मैं इतनी दूर से उनसे मिलने आया हूँ। क्या वो किचन में हैं? बाहर क्यों नहीं आ रही? सवाल में मौजूद बेताबी छुपाए नहीं छुप रही थी। फरहत के होठों पे तंजिया मुस्कुराहट फैली। तुम्हारे अब्बा ने तुम्हें नहीं बताया? उसकी तो हमने तभी शादी कर दी थी जब तुम्हारे अब्बा ने उसे तलाक दी थी। हैरत के इजहार में तंज की आमेदिश थी। वो साकित रह गया। उसे ये तंज एक आंख नहीं भाया। उसने ये कैसे सोच लिया था कि उसकी माँ ज़रूर अब तक यहीं होगी? उन्हें भी तो ज़िंदगी पे उतना ही हक था जितना अब्दुल करीम को था। ले जी ठंडा ठंडा शरबत। भाई मेरी महरों के हाथ में बड़ी लज्जत है। पानी में भी चीनी घोल दे तो वो भी जायकेदार हो जाता है। क्यों अम्मा? मेहरबानों से बड़ी शहरबानों ने बहन की तारीफ के पुल बांधे और आँख के इशारा करके अम्मा को भी हमनवा करना चाहा। वो इशारों की ये ज़बान खूब समझ रहा था और उसका दिल यहाँ से निकल भागने को चाह रहा था। जाने क्यों एकदम दिल बोझल हो गया। बहुत ज़ब्त से उसने अपने लहजे को नॉर्मल बनाया और मामी से कहने लगा, नहीं मुमानी, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अम्मी का एड्रेस दे दें, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे मिलने के लिए ही तो इतनी दूर से यहाँ आया हूँ। उसने पहलू बदलते हुए बेताबी से कहा। अरे बेटा, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो आए हो, अपने मामू से नहीं मिलोगे क्या? लहजे में शहद समोते हुए उन्होंने नागवारी से उसकी बेताबी को देखा। मैं फिर आऊँगा मुमानी, मामू से भी मिल लूँगा, खाना भी खाऊँगा। अभी मुझे बस अम्मी से मिलना है, प्लीज़ मुझे उनका एड्रेस दे दे। अब की बार उसके लहजे में उकताहट थी। थोड़ी रद्दो कदा के बाद मुमानी ने इस वादे पर एड्रेस दे दिया कि वो मिलने आता जाता रहेगा। मुमानी से इजाज़त लेकर वो उनके बेइंतहा इसरार पर भी वहाँ नहीं रुका। वो भागने के अंदाज में गलियां उबूर कर रहा था। उसका दिल रो रहा था, उसकी आंखें नम थीं। अब मंजिल अनजान थी। नम आंखें पोंछते एड्रेस की पर्ची हाथ में लिए वो यूं चल रहा था जैसे एड्रेस बस 2 ही गली दूर है। उसे ये तक याद नहीं रहा था कि वो एड्रेस जेब में ही रख ले। उसकी हालत अजीब दीवानों जैसी हो रही थी। उसके बाबा अब्दुल करीम ने उसकी माँ से शादी महज अपनी माँ की ख्वाहिश करने के लिए की थी। दरहकीकत वो अपनी क्लास फेलो से मोहब्बत करते थे और बीवी के रूप में भी उसको ही देखना चाहते थे। मगर ये नसीब के खेल ही हैं जिससे इंसान कभी जीत नहीं सकता। वो कभी भी सफ़ीना को दिल से कबूल नहीं कर पाए। एक बेटे के बाद भी वो उनके दिल में रानी नहीं बन सकी। अपनी वालदा की वफ़ात के बाद उन्होंने सफ़ीना से ज़र्री में अपनी दिलचस्पी बयान कर दी। जिस दिन वो ज़र्री को ब्याह कर लाए उस दिन सफ़ीना ने घर छोड़ दिया। उन्हें गवारा ही नहीं था कि वो ज़र्री की सौत बनकर रहें। वो उन लोगों में से थी जो रिश्तों को मुकम्मल ईमानदारी से निभाते हैं, न खयानत करते हैं, न बर्दाश्त करते हैं। वो अपने बेटे को भी वहीं छोड़ गई। वो जानती थी उनके अजीज़ अज़जान बेटे को अब्दुल करीम के सिवा कोई मोहब्बत और तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। वो समद करीम को सौतेले बाप के रहम करम पर नहीं पाल सकती थी, मगर उन्होंने फ़रीद अलीद की औलाद को सीने से लगा के पालने का अज़्म किया था। क्या खबर थी कि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। आज कई दिन के बाद मौसम खुशगवार था। हस्ब मामूल लाइट नदारत थी। वो लोग शाम की चाय के बाद सहन में चारपाइयाँ डाले बैठे थे। कभी कभी आने वाला हवा का झोंका जिस्म जामे सुकून भर रहा था। बाबा, अभी खुशी का फ़ोन आया है, वो कल अपनी मंगनी की शॉपिंग करने जा रही है। वो मुझे भी साथ ले जाना चाहती है। उसकी चॉइस भी तो ऐवी सी है। नखुवत से नाक चढ़ाते हुए उसने कहा तो चारपाई पे आलती पालती मारकर बैठते हुए फरीद साहब हैरान से रह गए। उनकी औलाद ये किस लहजे में बात करना शुरू हो गई थी? उन्होंने तो अपनी बेटी को कभी ये नहीं सिखाया था कि किसी की तज़हीक की जाए। बुरी बात है मीना बेटा, इस तरह किसी की पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करते, सख्त गुनाह होता है। शफ़क़त से पुर लहजे में भरपूर तंबीह थी। वो झिल्ला उठी। एक तो अब्बा भी ना, हर एक से हमदर्दी चढ़ी रहती है इन्हें। दिल ही दिल में खूब तिलमिलाती वो उनके पास चारपाई पर चढ़कर बैठ गई। अच्छा ना, नहीं कहती मैं कुछ, मगर इजाज़त तो दे दें मेरे प्यारे अब्बा, फिर मैं सुबह जाऊंगी, मगरिब से पहले घर आ जाऊंगी, वादा। उन्हें मक्खन लगाते हुए लहजे में शीरीनी घोले वो अपने मकसद की बात पर आई। उसी वक्त सब्ज़ी की टोकरी थामे सफ़ीना खातून किचन से निकली। नहीं, किसी के घर जाने की इजाज़त नहीं। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है कि शरीफ लड़कियां घर में रहती हैं।
सारा सारा दिन शुतर बेमहार बाहर नहीं फिरती। वो दूसरी चारपाई पर बैठकर मटर निकालने लगी और निहायत सख्त लहजे में उसे कहीं भी जाने से रोक दिया। मीना इस दखलंदाजी पे खूब कबीदे खातिर हुई और तुनक कर बोली, मैंने आपसे बात की है, आप क्यों हमेशा मेरे और बाबा के दरमियान आ जाती हैं? मैंने इजाज़त आपसे नहीं बाबा से मांगी है। आपको क्यों शौक़ है हमेशा मेरे मामले में टांग अड़ाने का? एक पल में ही सफ़ीना खातून के चेहरे का रंग धुआं धुआं हुआ, मगर अगले ही पल वो खुद को संभाल चुकी थी। लहजे की सख्ती को बरकरार रखते हुए बोली तो उनका लहजा टूटोक था। तुम भूल रही हो मैं इस घर में तुम्हारी माँ की हैसियत से आई हूँ। तुम्हें अच्छाई बुराई पर टोकना मेरा फ़र्ज़ है और मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगी, तुम्हें अच्छा लगे या चाहे बुरा। उनके रसान से समझाने पर गुस्से और नफ़रत से उसका चेहरा मस्क हुआ। और एक बात आप भी भूल रही हैं कि आप यहाँ पापा की बीवी की हैसियत से रह रही हैं। मेरी एक ही माँ थी जो इस दुनिया से जा चुकी हैं। मेरी माँ बनने की ड्रामे बंद कीजिए। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूँगी, मुझे आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं। खामोशी से सुनते फरीद साहब इस दर्जा बदतमीज़ी पे अंगश्ते बदिंदा रह गए। ये क्या बदतमीज़ी है मीना? अपने बड़ों से कोई इस तरह बात करता है? मैंने तुम्हें बदतमीज़ी की तरबियत तो कभी नहीं दी। सफ़ीना ठीक कह रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, जाओ अपने कमरे में जाकर बैठो। गुस्सा कंट्रोल करते हुए वो भी चीख उठे। सफ़ीना ने आँख के इशारे से उन्हें खामोश रहने के लिए कहा। रहने दे फरीद साहब, ये नहीं बोल रही, इसमें इसकी माँ का लहजा बोल रहा है। आखिर ये सारा की बेटी है, इसे बड़ों की बात मानने में क्या दिलचस्पी होगी? पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता, बस फैशन करना और सहेलियों से मिलना, बातें करना, इसके यही तो मशगले हैं। हस्बे आदत उन्होंने उसकी माँ का ताना दिया तो वो तड़प उठी। घर में रहकर फैशन करना या फिर अपनी सहेलियों से बातें करना ये कोई बुरी बात नहीं है जो आप हमेशा मुझे ताना देती रहती हैं। गुनाह तो यह है कि किसी के घर पर कब्जा कर लिया जाए, किसी की औलाद को यूं सताया जाए जैसे आप मुझे सताती रही हैं। उसने गुस्से से कांपते हुए सख्त लहजे में कहा, गोया जंग शुरू हो चुकी थी। मैंने तुम्हें क्या सताया? हमेशा फूलों की तरह रखा। और सच्ची बात सुनना सीखो लड़की। औरत का फूहड़पन और दानिस्ता अपनी गृहस्थी को वक्त न देना भी गलत है। और अल्लाह झूठ ना बुलवाए, सारा ख़ानदान जानता है कि अगर सारा मर न जाती तो अपनी गृहस्थी को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी होती। आलू काटती सफ़ीना उसकी माँ की बात ऐसे कर रही थी जैसे किसी और का जिक्र कर रही हो। फरीद साहब ने तड़पकर सफ़ीना बेगम की तरफ देखा। कुछ भी था, वो सायरा से मोहब्बत करते थे और उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकते थे। गोमीना भी अपनी माँ के फूहड़पन से वाकिफ़ थी, मगर अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकी। जब भी सफ़ीना बेगम उसकी माँ के बारे में उसे ताना देती थी तो वो अपनी बड़ी सी बड़ी ख्वाहिश छोड़ देती थी। नादानिस्तगी में वो खुद को अच्छा साबित करके अपनी माँ की गलतियाँ मिटाना चाहती थी, मगर ये कम मुमकिन था। इंसान एक दूसरे की खूबियाँ तो भूल सकता है मगर खामियाँ कभी नहीं भूलता। उसने बेबस नज़रों से दोनों को घूरा और कमरे में जाके धाड़ से दरवाज़ा बंद कर लिया। इतना तो वो जानती थी कि वो हसास है, नरम दिल और बड़ों का एहतराम करने वाली है, मगर बात वहीं आ जाती है कि बस वो उन्हें अपने घर में अपनी माँ की जगह नहीं दे पा रही थी। और शायद उसकी जगह कोई भी लड़की होती वो ऐसा ही करती। वो तो फिर हद से ज़्यादा जज्बाती और खिलंडरी थी। सब्जी बन चुकी थी। वो उचटती सी नज़र फरीद साहब पर डालकर किचन की तरफ चल दी। सारा बेहद खूबसूरत थी। जब फरीद साहब की शरीक हयात बनी तो वो बहुत खुश थे। उसका सजना, बनना, संवरना, ज़बरदस्ती उन्हें अपनी सहेलियों के घर ले जाना, घर का ख्याल न करना, खाना रोज़ बाहर से मंगवाना, शुरू शुरू में उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। उनकी वालिदा जब तक जिंदा रहीं उनकी बदनसीबी पे अफसोस करती रहीं, जिस पे सारा से बेभाव की सुनती भी थी। फरीद साहब बेबसी से दोनों के दरमियान पिस के रह जाते। वो फितरतन सुलझो इंसान थे, मगर गुजरते वक्त के साथ वो भी सारा से तंग आ चुके थे। वो सारा को घर संभालने के लिए लाए थे, घर में सजाने के लिए नहीं। जब रोज़ चाय पापे खा के ऑफिस जाते और शाम को खाना लेके वापस आते तो धूल मिट्टी से घर हटा होता। सुबह की चाय के गंदे बर्तनों से सिंक भरा होता। एक हफ्ते बाद वो मारे बांधे झाड़ू दिया करती, वो भी साथ के 1000 बार टोकने पे। वो आते जाते भाई का घर का हाल देखती तो सर पीट लेती। मीना के बाद तो हालात और ख़राब हो गए। उन्हें अपना सिंगार तो याद रहता, मगर बच्ची की फिक्र का टाइम भूल जाता था। वो 6 भाइयों की इकलौती बहन थी, लाडली भी बेहद थी, तबीयत में इंतहा का लाउबालीपन थी। फरीद साहब के समझाने पर वो बदज़बानी पे उतर आती थी। बात कई बार तलाक की नौबत तक पहुंची। डरी सहमी मीना लरसती कांपती कमरे के एक कोने में माँ बाप को किसी शेर शेरनी की तरह धाड़ते हुए देखती रहती, मगर फिर सब मिलकर सुलह करवा देते थे। सारा 12 साल बाद फिर उम्मीद से थी, मगर बच्चे की पैदाइश के दौरान ही चल बसी। डॉक्टर बच्चे को भी नहीं बचा पाए। यूं जिंदगी का एक बाब बंद हुआ। मीना स्कूल से आके तमाम दिन तन्हा रहती। सादिका का खुद भी भरा पूरा खानदान था। उन्हीं के इसरार पर उन्होंने सफ़ीना से निकाह कर लिया। टैक्सी में बैठकर उसने वो एड्रेस दिया जो मामी ने उसके बेहद इसरार पे उसे दिया था। शाम ढल रही थी। पंछी अपने अपने घरों को लौट रहे थे।
اس کا دل ایک دم ڈوب کے ابھر انجانے میں لوٹ رہا تھا. یہ بن بلائے مہمان کی طرح لوٹ جانے کے لیے آیا تھا. کھڑکی سے بھاگتی عمارتیں اس کی دھندلی آنکھوں میں عجیب ہیولے بن کر اس پہ ہنس رہی تھی. بائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھیں پوچھ کر اس نے نظریں اپنے ہاتھوں کی لکیروں پہ ٹکا لی. لو باؤجی آ گئی منزل. سو گئے ہو کیا؟ لو آ گئی ہے تمہاری منزل. اسے ایک درمیانے سے درجے کے علاقے میں ایک گھر کے سامنے ٹیکسی رکتے ہوئے ٹیکسی والے نے اس کو آواز دی تو وہ چونک اٹھا. بیگ گھسیٹتے ہوئے ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر گھر کی طرف چل دیا. گھر کے ساتھ ہی ایک درخت لگا ہوا تھا جو پھولوں سے لدا ہوا تھا. ہوا کے ہلکے سے جھونکے سے ہی پھول ٹوٹ کر گر رہے تھے. سارے دن کی کوفت کے بعد وہ اب خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، یوں جیسے منزل نہیں ملی، اس کے درد کا درما مل گیا ہو. بے حد سرشار انداز میں اس نے دروازے کی بیل پر انگلی رکھ دی تو پھر اٹھانا بھول گیا. آف وائٹ پینٹ سے سجی ہوئی دیواروں میں پیوست مرون دروازہ کھل کے ہی نہیں دے رہا تھا. اس کی بے چینی پھر حد سے سوا ہوئی. صحن میں بستر لگاتی مینا سٹپٹا کے دروازے کی طرف لپکی. فرید صاحب اپنے کمرے میں نیوز دیکھ رہے تھے، جبکہ کچن میں کھانا بناتی سفینہ نے پیر پٹک کر دروازے کی طرف جاتی مینا کو تعصب سے دیکھا. ان کا معمول تھا شام کا کھانا کھاتے ہی وہ صحن میں کھلی فضا میں چارپائیوں پر ایئر کولر لگا کے بیٹھ جاتے تھے، پھر تھوڑی بات چیت کے بعد سو جاتے تھے. مینا بی ایس سی کر رہی تھی. روز اس کو پڑھنا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں جا کر پڑھتی رہتی. جب نیند آتی تو آ کر سو جاتی. کیا مسئلہ ہے؟ بیل جلا دو گے کیا؟ تمہارے باپ نے تو نہیں لگائی. دروازہ کھولتے ہی وہ دھڑا دھڑ شروع ہو گئی، لیکن سامنے کسی بچے کے بجائے ایک لڑکے کو پا کر حیران ہو گئی. اجالا اندھیرے میں مدغم ہو رہا تھا. صحن کا پیلا بلب جل رہا تھا جبکہ گلی میں اندھیرا تھا. اندھیرے اجالے کے سنگم پہ کھڑا وہ شخص جو بھی تھا کمال تھا. سرخ و سفید رنگت، کثرتی جسامت، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، تھکے تھکے سے چہرے پہ سجی فرنٹ کٹ داڑھی، مڑی ہوئی خمدار مونچھیں، انابی ہونٹ، سیاہ اداس آنکھوں میں سجی چمک، گویا کئی ستارے کوٹ کے ان سیاہیوں میں بھر دیے گئے ہوں. وہ مبہوت سی اسے دیکھے گئی. پتہ ہی نہیں چلا وہ کب دروازہ پورا کھولتا صحن میں داخل ہو گیا، اور ہوش میں تو وہ بھی نہیں تھا. کوئی اسے بے بھاؤ کی سنا رہا ہے، اسے خبر نہیں تھی. وہ تو بس میکان کی انداز میں دروازہ وا کرتا اندر گھس آیا تھا. مینا، کون ہے بیٹا؟ کتنی بار کہا ہے شام کے بعد دروازہ پوچھ کر کھولا کرو. تمہیں پتہ نہیں حالات کتنے خراب ہیں؟ آئے دن ڈکیتوں کی خبر آتی رہتی ہے، مگر مجال ہے تم میری کوئی بات سنو. اپنے دوپٹے سے ہاتھ پوچھتے ہوئے جیسے وہ صحن میں آئی، سمت کو دیکھ کے ساکت ہو گئی. سمت، میرے بیٹے، تم یہاں کیسے؟ کب آئے؟ بتاتے تو صحیح، میں تمہیں لینے آ جاتی. فرط مسرت سے اسے لپٹا کر بے تحاشا چومتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جبکہ سمت پہ شادی مرگ کی سی کیفیت چھائی تھی. آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ پہچان کے اذیتناک مراحل اس کے منتظر ہیں، اس قدر والہانہ استقبال پہ حیران رہ گیا. زرری، مجھے ہر سال تمہاری تصاویر بھیجتی رہتی ہیں، میں کیسے نہ پہچانتی؟ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ جیسے اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہی تھی. اس ایک چہرے کو دیکھنے کے لیے وہ تمام عمر تڑپی تھی. سمت کو بے اختیار زرری ماما پہ پیار آیا. اب سارے سوال یہیں کرو گے یا اندر بھی چلو گے؟ چلو میں تمہیں فرید صاحب سے ملواؤں. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر جانے لگی، پھر رک کر صحن میں ساکت کھڑی مینا کو مخاطب کیا. مینا، سمت کے لیے کولڈ ڈرنک لے آؤ پلیز. اتنا کہتے وہ سمت کو لے کر اندر چلی گئیں، جبکہ ساکت کھڑی مینا میں گویا جان ڈال گئیں. کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس آرڈر پہ 1000 باتیں سنا کے کمرے میں بند ہو جاتی، مگر دل کو تو ایک ہی دھن لگی تھی، اس ساحر کو جان لینے کی دھن، جس نے ایسا سحر پھونکا تھا. اور بددماغ مینا چاروں شانے چت ہو گئی تھی. سفینہ بیگم اس کا ہاتھ پکڑے چھوٹے سے برآمدے سے گزر کے درمیانے سائز کے کمرے میں داخل ہوئی اور کمرے میں چلتا ٹی وی آف کر دیا. کمرہ سادگی سے سجا تھا. سامنے ہی بیڈ پہ بیٹھے فرید صاحب اسے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے. وہ بلا شبہ ایک خوبصورت انسان تھے. گرے کلر کے سادہ شلوار قمیض میں بھی ان کی وجاہت نمایاں تھی. 6 فٹ کے قریب قد، سرخ و سفید رنگت، کنپٹیوں پہ سفید بال انہیں مزید گریسفل بنا رہے تھے. توبہ ہے فرید صاحب، ایسے بھی کیا خبروں کا نشہ کہ کون آیا کون گیا آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی؟ کمال ہے. مصنوعی ناراضگی سے کہتی نروس سے سمت کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا. دیکھیں کون آیا ہے. خوشی سے تمتماتے چہرے پہ چمکتی آنکھیں. سمت کا دل رک کر دھڑکا. ابھی سفینہ بیگم فرید صاحب کو بتائیں گی کہ وہ ان کا بیٹا ہے. ابھی فرید صاحب ان دونوں ماں بیٹے کو گھر سے باہر کھڑا کر دیں گے. اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں. وہ اپنی ماں سے ملنے آیا تھا، ان کا گھر ان کی خوشیاں برباد کرنے نہیں. ساتھ یہ احساس بھی تھا کہ ایک مدت کے بعد وہ اسے اپنا بیٹا کہہ کر بلائیں گی. وہ اس وقت خوشی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں گھرا کھڑا تھا. کھڑے ہو کر اینک صاف کرتے ہوئے فرید صاحب نے اسے غور سے دیکھا. یہ زری کا بیٹا ہے نا؟ وہی تمہاری جو دوست آسٹریلیا میں رہتی ہے؟ اسے مسافہ کرتے ہوئے انہوں نے خوش اخلاقی سے سفینہ بیگم سے دریافت کیا. اسی وقت ٹرے میں کولڈ ڈرنک سجائے مینا اندر داخل ہوئی.
سفینہ بیگم نے ایک لفظ کہے بنا مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ فرید صاحب کا اشارہ سمجھ چکی تھی۔ فرید صاحب جانتے تھے کہ اگر ابھی حقیقت کھل جاتی تو مینا نہ جانے کیا ہنگامہ کرتی۔ اسی وجہ سے اسے آتے دیکھ کر وہ سمد کی پہچان چھپا گئے اور سفینہ کو بھی ہاں میں ہاں ملانے کا اشارہ کیا۔ سمد کو یوں لگا کہ گھر کی بنیادیں ہل گئی ہیں، دھڑام سے کمرے کی چھت اس پہ آ گری ہے۔ وہ تو پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ اب اسے لگا کہ سارے دن کا سفر، اتنی خواری، بدن توڑتی تھکن، سب بے سود ثابت ہوئی۔ شدت جذبات سے بوجھل ہوتی آنکھیں زور سے میچ لیں اور سامنے رکھی کولڈ ڈرنک زہر مار کرنے لگا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا وہ کسی کی نظروں کی حصار میں ہے۔ فرید صاحب بہت خوش اخلاقی سے اس سے گھر اور گھر والوں کے متعلق سوال کرتے رہے۔ وہ غیر حاضر دماغی سے جواب دیتا رہا۔ سفینہ بیگم نے جلدی سے کھانا لگا دیا۔ وہ کھانا کھاتا رہا۔ اتنی دیر میں سفینہ بیگم نے اس کا کمرہ سیٹ کر دیا۔ وہ تھکن کا بہانہ کر کے بہت جلد کمرے میں آ گیا۔ درمیانے سائز کے کمرے میں آف وائٹ جگہ جگہ سے اکھڑا پینٹ تھا، میرون پردے، میرون ہی کارپیٹ، جہازی سائز بیڈ جس پہ مرون اور آف وائٹ پرنٹڈ چادر بچھی تھی۔ اس کا سامان پرانی طرز کی سیف الماری کے پاس رکھا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ہی پاس رکھے صوفے پہ ڈھہ گیا۔ ماما، بالکل صحیح کیا آپ نے مجھے اپنا بیٹا نہیں کہا، ورنہ آپ کے لیے کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ میں آپ کی سب مجبوریاں سمجھتا ہوں ماما۔ وہ دل ہی دل میں سفینہ سے مخاطب تھا۔ وہ اٹھ کے بیڈ تک آیا، لباس بدلے بنا بستر پہ اوندھا لیٹ گیا۔ روتے روتے وہ کب سویا اسے خبر نہیں ہوئی۔ اس کی آنکھ چڑیا کی تیز چہچہاٹ سے کھلی تھی۔ چندھی آنکھوں سے اس نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی اور مسکرا دیا۔ ساری کلفت جیسے دھل سی گئی تھی۔ اسے اپنا کمرہ یاد آیا۔ اس کا کمرہ ہر قسم کے سامان و تعیش سے سجا تھا۔ 2 منزلہ خوبصورت کوٹھی کا ہر کمرہ خوب آراستہ و پیراستہ تھا۔ زری ماما کا ذوق بہت اعلیٰ تھا۔ وہاں شور نام کو نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا لوگ چلاتے بھی سرگوشی میں ہیں۔ عجیب شہر سرد تھا کہ پرندے بھی سہم کے بولتے۔ وہ جب تک چاہتا سوتا تھا۔ اس کے برعکس 5 کمروں پہ مشتمل یہ چھوٹا سا گھر عجیب سی ہلچل لیے ہوا تھا۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ کھڑکی کی منڈیر پہ بیٹھی چڑیا اسے جگا کر پھر سے اڑ گئی، جیسے یہی کرنے تو آئی ہو۔ باریک پردے سے چھن کر آتی روشنی ماحول کو گرم کر چکی تھی۔ کسل مندی سے کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد وہ سر جھٹک کر تمام اچھی بری سوچوں سے دامن بچاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سلیپرز پیروں میں اڑستے ہوئے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا کپڑے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ نہا کے آسمانی رنگ کا ہلکا پھلکا سا سوٹ پہن کر بال بناتا وہ سیڑھیوں کی طرف چلا آیا۔ پہلا استقبال تپتی دھوپ نے کیا۔ دن کے 11 بج رہے تھے، مگر دھوپ کی وجہ سے گلیاں سنسان تھیں۔ چڑیا منڈیر پہ رکھے بڑے سے کٹورے سے پانی پی رہی تھی۔ باہر سے آنے والی پھیری والے کی کراری آواز پہ مدہوش ہو کر پانی میں جا گری۔ وہ جو پہلے زینے پہ قدم رکھ چکا تھا، منڈیر پہ بھیگی بلی بنی بیٹھی چڑیا کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے جگایا تھا نا، اب پتہ چلا؟ دل ہی دل میں چڑیا کو مخاطب کرتا وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گیا۔ صحن میں چاروں دیواروں کے ساتھ گلاب اور موتی کے گملے رکھے تھے۔ باہر کے دروازے کے ساتھ نہ جانے کون سے پھولوں سے اٹا درخت تھا، جو آدھا باہر کو جھکا ہر آنے جانے والے پر پھول نچھاور کرتا رہتا۔ سارے صحن میں موتی کی خوشبو پھیلی تھی۔ ارے یار روشنی، تمہیں کیا بتاؤں، کتنا خوبصورت انسان ہے وہ۔ یوں لگتا ہے آسمان سے اترا کوئی پریزاد ہے۔ یہ بڑی بڑی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، اتنا لمبا قد۔ مجھے تم تاڑ جیسی کہتی ہو، میں اس کے کندھوں تک آتی ہوں۔ بس سمجھو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے وہ۔ میں پہلی نظر میں ہی پور پور اس کی محبت میں ڈوب گئی ہوں یار۔ ایک ہاتھ میں موبائل تھامے دوسرے ہاتھ سے تار پہ پھیلے کپڑے اتارتی لڑکی اس کی تعریف میں رتب اللسان تھی۔ سادہ سے سیاہ شلوار قمیض میں ملٹی کلر دوپٹہ گلے میں ڈالے کندونی رنگت والی لڑکی اس کی طرف پش تھی۔ وہ مسکرا کے وہیں کھڑا ہو گیا۔ مگر ہائے رے میری قسمت، میرے خوابوں کا شہزادہ ملا بھی تو کس روپ میں؟ وہ اس محترمہ سفینہ بیگم کا بیٹا ہے جس سے میں نے تمام زندگی نفرت کی۔ تم تو جانتی ہو نا کتنا ستایا ہے اس عورت نے مجھے۔ کاش وہ اس کا بیٹا نہ ہوتا۔ چاہے پھر گلی سے گزرتے فقیر۔ وہ کپڑے ایک بازو میں سمیٹے گھومی تو سامنے نکھرا ستھرا سمد کریم کھڑا تھا۔ سبھی پیشانی پہ بڑے بل بتا رہے تھے کہ وہ سب سن چکا ہے۔ ایک لمحے کو مینا کا چہرہ تاریک پڑا۔ سمد کچھ بھی کہے بنا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کچن کی طرف چل پڑا، جہاں سفینہ خاتون دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج کل ان کے 2 ہی تو کام تھے، سمد کریم کے نخرے اٹھانا اور دنیا جہاں کی نعمتوں سے اس کے لیے دسترخوان سجانا۔ صحیح کہتے ہیں، محبت میں انسان سد بد کھو بیٹھتا ہے۔ وہ بھی ایسی ہی ہو گئی تھی۔ اس دن سمد کے سامنے ہونے والی شرمندگی کے زیر اثر وہ اس سے کترا رہی تھی۔ وہ زیادہ وقت گمسم رہتی یا پڑھتی رہتی؟ سفینہ بیگم بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ اب ان سے الجھتی نہیں، زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی ہے۔ جب تک سمد یہاں تھا وہ کوئی تلخی چاہتی بھی نہیں تھی۔
مینا کے اس خاموش رویے کے پیچھے وہ فرید صاحب کی نصیحتوں کا ہاتھ سمجھ رہی تھی، جبکہ فرید صاحب یہ سوچ کر خوش تھے کہ مہمان کی خاطر ہی صحیح مینا اب سفینہ سے کم الجھتی تھی۔ سمد بھی مینا کا کترانا خوب محسوس کر رہا تھا۔ اسے یہ خاموش سی جھکی نظروں والی لڑکی اچھی لگی، خاص کر اس کا پھولوں سے عشق کرنا اور ڈوبے رہنا اسے کھینچتا تھا، مگر وہ اس کے اپنی ماں کے بارے میں خیالات جان کر دکھی تھا۔ اس روز بھی فرید صاحب کے جاتے ہی بادل گھر آئے۔ سفینہ کے گھٹنوں میں آج انتہا کا درد تھا۔ ناشتہ تک فرید صاحب باہر سے لائے تھے۔ بستر پہ لیٹی سفینہ بیگم کو صحن میں ہوتی بودابادی دیکھ کر ایک دم یاد آیا۔ مینا، او مینا، بھائی رات کو میں نے سمد کے کپڑے دھو کر ڈالے تھے، وہ اتارنا یاد نہیں رہے، تم لے آؤ۔ دیکھو تو کنمن شروع ہو گئی ہے، تیز ہو گئی تو بھیگ جائیں گے اور پھر سے دھونے پڑیں گے۔ ان کے لہجے میں التجا تھی۔ مینا جزبز ہوتی چھت پہ چلی آئی۔ اسے اطمینان تھا، سمد کو آج اپنے ماموں کے گھر جانا تھا۔ اس نے رات ہی سمد کو سفینہ سے کہتے سنا تھا۔ اس کے کپڑے سمیٹتے سمیٹتے بادل ٹوٹ کر برسنے لگے۔ وہ بھاگ کر بھی اوپر والی چھت کا وسیع صحن عبور کرتی تو بھی سیڑھی تک پہنچتے پہنچتے بھیگ جاتی۔ اتنے میں بجلی زور سے چمکی۔ وہ بے اختیار چیخ کر چھت پر بنے اکلوتے کمرے میں جا گھسی اور جلدی سے دروازہ بند کر لیا، جہاں آج کل سمد رہ رہا تھا۔ سمد جو بارش کی وجہ سے کہیں بھی جانے کا ارادہ کینسل کیے اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ میں مصروف تھا، اسے دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ تیز بوچھاڑ اس کو آدھا بھگو چکی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ سفید کاٹن کے سوٹ میں کھلے لمبے بالوں میں موتی کی کلیوں کا ہار اٹکائے وہ پور پور مہک رہی تھی۔ کمرے میں اچانک درانے والی موتی اور شیمپو کی ملی جلی خوشبو سمد کے حواسوں پہ سوار ہو رہی تھی، جبکہ دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے کھڑی مینا اب تک سمد کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ شکل سے تو پڑھی لکھی لگتی ہو، یہ نہیں پتا کہ کسی کے کمرے میں بنا دستک دیے نہیں آتے۔ سمد ایک پل کو سنبھلا تھا اور سنبھلتے ہی اسے بری طرح ڈانٹنے لگا۔ مینا اسے سامنے پا کر گھبرا گئی اور گھبراہٹ میں بازو پہ ڈالے کپڑے سامنے کر دیے۔ آپ کے کپڑے، پھنستی آواز میں بس اتنا ہی بول پائی تھی کہ سمد کی بھویں تن گئی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کو میرے کام کرنے کی ضرورت نہیں، میرے کام کرنے کے لیے میری امی ہیں۔ آپ کو ایک قابل نفرت عورت کے بیٹے کی خدمت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ سمد کریم ہمیشہ اپنی ماں کے پیار کے لیے ترسا ہے۔ انہیں کوئی گرم نگاہ سے بھی دیکھے تو مجھے چاہنے یا سوچنے کا حقدار نہیں۔ اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی تھی۔ مینا ایسے الفاظ سن کر بھونچکا رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر رہی، میں تو… اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ اب وہ بولا تو اس کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اور یہ حربے کہیں اور استعمال کرو جا کر، کیونکہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں تم جیسوں کی کمی نہیں۔ مجھے پاکیزہ اور عزت کرنے والی لڑکیاں پسند ہیں، کسی شو پیس کی طرح سجی ہوئی نہیں۔ مینا کا چہرہ احساس توہین سے سرخ ہوا۔ دفتن اس کے اندر کی نڈر اور سرکش مینا اود کر آئی۔ اس نے کپڑے کمرے کے وسط میں پھینکے اور 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ خوب، آپ کو اپنے بارے میں بہت خوش فہمیاں ہیں مسٹر سمد کریم۔ آپ جیسی گھٹیا سوچ کے مالک لوگ کسی کی سچی چاہت کے قابل ہوتے بھی نہیں۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں آپ کی ہی والدہ کے کہنے پر آئی تھی، ورنہ مجھے آپ کی مغرور صورت دیکھنے کا کوئی شوق نہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے اس سے مخاطب تھی۔ ایک پل کے لیے سمد کو اپنے ناروا رویے کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ان بڑی بڑی لائٹ براؤن آنکھوں میں ڈوب کے ابھرا۔ میں بارش سے بچنے کے لیے اپنے ہی گھر کے ایک کمرے میں آئی تھی۔ مجھے اگر 1% بھی یہ پتا ہوتا کہ تم یہاں ہو تو کبھی یہاں نہ آتی۔ آئندہ مجھ سے مخاطب ہو تو یہ یاد رکھ کے ہونا کہ تمہارے مقابل مینا فرید کھڑی ہے، وہ مینا فرید جو اگر ضد پہ آ جائے تو اپنی بڑی سے بڑی خواہش چھوڑ دیتی ہے۔ تم کیا چیز ہو؟ وہ اس کا کالر پکڑے آنکھوں میں غصہ لیے چیختی ہوئی دروازے تک بھاگی۔ سمد کا دل چاہا وہ اسے روک لے اور اپنے رویے کی معافی مانگے۔ ایک بات اور، تم نے بہت غلط انسان کے سامنے بہت غلط بات کہہ دی ہے۔ اب کے بعد اگر میں نے دانستہ ایک نظر بھی تم پہ ڈالی تو مینا فرید نام نہیں میرا۔ وہ جس تیزی سے پلٹی تھی اسی تیزی سے الٹے پیروں سے واپس ہو کر وہ اس کو حیران کر گئی۔ اب کی بار جاتے ہوئے وہ جان بوجھ کر کیچڑ سے سنے پیر اس کے دھلے ہوئے کپڑوں پہ رکھ کے گزری۔ دھار سے دروازہ بند کر کے وہ برستی بارش میں نیچے بھاگی۔ لڑیوں کی صورت بہتے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میرے کردار پر انگلی اٹھا کر تم نے بہت برا کیا ہے سمد کریم، بہت برا۔ ساروں قطار روتے ہوئے سرگوشی میں بس ایک ہی لفظ گردان کی جا رہی تھی۔ فرش سے کپڑے اٹھا کر صوفے کی پشت پر ڈالتے ہوئے سمد کریم مسکرا دیا۔ اس نے بہت سی بااعتماد اور نیڈر لڑکیاں دیکھی تھیں، مگر اس کندنی رنگت والی لڑکی کی بات سب سے جدا تھی۔ اسے یہاں آئے 1 ہفتہ ہو گیا۔ وہ امی کے ساتھ جا کے ماموں کی فیملی سے بھی مل آیا تھا، مگر وہاں دوبارہ نہ جانے کا عہد کر کے اٹھا تھا۔ گو وہاں ان لوگوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا تھا۔ خاص کر مہر النساء کے سلیقے کے قصیدے پڑھے گئے، جس کا مقصد پوری طرح سمجھ کر سمجھ چڑ اٹھا۔ سفینہ بیگم کی آنکھیں بھیگ گئی۔
یہ وہی گھر تھا جہاں عبد الکریم سے طلاق کے بعد ان کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ بات بات پہ ان کی بے باکی اور بے راہ روی کے تانا دیا جاتا تھا۔ آئے گئے کے سامنے اس کی بے خود طلاق لینے کے جرم کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا۔ بھابھی کے خیال میں عورت اچھی ہو تو مرد چاہے 1000 شادیاں کرے، مگر عورت اس کا در نہیں چھوڑتی۔ ان کی دونوں بھتیجیوں کو ان سے دور رکھتی کہ کہیں ان کی بچلنی کا سایہ ان بچیوں کا نصیب نہ داغدار کر دی۔ ان دنوں سفینہ بے حد دل گرفتہ رہتی تھی۔ پھر خدا کو ان پر رحم آیا۔ فرید سے شادی کے بعد حالات کافی بہتر ہو گئے تھے، مگر جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے انسان کی شخصیت کو ٹوٹا پھوٹا دکھاتے ہیں، ویسے ہی رشتے بھی ٹوٹ کر اپنی جاذبیت کھو دیتے ہیں۔ وہ بہت کم بھابھی کے گھر جاتی تھی۔ وہ 1 ہفتے سے نوٹ کر رہی تھی، سمت سارا دن ان سے فرمائشیں کرتا، لگاؤ کا اظہار کرتا، مگر جیسے فرید صاحب آتے وہ کچھ کھچا کھچا سا رویہ اختیار کر لیتا۔ وہ پوچھتی رہ جاتی مگر وہ ٹال جاتا۔ فرید صاحب کے ساتھ اس کا رویہ نارمل تھا، اور الجھ تو وہ مینا کے رویے سے بھی گئی تھی۔ آج کل وہ اسے جو بھی کہتی وہ الجھے بنا مان لیتی، ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی۔ سمت سے تو جیسے باقاعدہ چھپ رہی تھی وہ۔ اس ساری صورتحال سے وہ پریشان ہو کے رہ جاتی، اور محسوس تو فرید صاحب بھی بہت کچھ کر رہے تھے مگر خاموش تھے۔ کئی دنوں کے بعد بادل ٹوٹ کے برسے، جلتھل سی ہو گئی۔ جہاں صحن میں لگے موتی اور گلاب کے پودے دھل دھلا کے نکھر گئے تھے، ماحول ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہاں ایک نقصان یہ ہوا تھا کہ ان کے علاقے کا ٹرانسفارمر جل گیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب ان کی گھٹن کے احساس سے آنکھ کھل گئی۔ آج بارش کی وجہ سے وہ لوگ برآمدے میں چارپائیاں ڈالی لیٹے تھے۔ ساتھ والی چارپائی پر سفینہ بیگم بے خبر سو رہی تھی، جبکہ مینا اندر کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے، اس لیے انہیں گرم موسم زیادہ ستاتا تھا۔ اس وقت وہ باہر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اوپر جانے کے لیے زینے پہ قدم رکھ دیا۔ سامنے ہی چارپائی بچھائے سمت بیٹھا اندھیرے میں غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ وہ شاید ابھی ابھی آ کے بیٹھا تھا۔ کیسے ہو برخوردار؟ کن سوچوں میں گم ہو یار؟ یہ عمر سوچنے کی نہیں، بھرپور انداز میں زندگی گزارنے کی ہے۔ چارپائی پہ اس کے برابر بیٹھتے انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ارے نہیں انکل، کچھ بھی نہیں سوچ رہا، بس ایسے ہی لائٹ نہیں تھی تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہلکے پھلکے انداز میں انہیں مطمئن کرنا چاہا تو وہ مسکرا دیے۔ تمہیں پتہ ہے سمت، زندگی بڑی عجیب چیز ہے، کبھی کبھی تو اتنے انوکھے انداز میں امتحان لیتی ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس میں کامیاب ہو بھی تو کیسے، کیونکہ ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، سب راستے صیغہ راز رکھ کر۔ ان کے انداز پہ وہ الجھ سے گیا۔ کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ وہ پھر گویا ہوئے، اب کی بار لہجہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ میری کزن سارا بلا کی طرح دار اور خوبصورت عورت تھی۔ مجھے لگتا تھا میرے جیسے خوبصورت انسان کے لیے اس جیسی فلک سے اتری پری ہی پرفیکٹ جوڑ ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ قدرت کو بھی شاید یہ ساتھ منظور تھا، مگر میری بہن صادقہ کا اصرار تھا کہ میری شادی سفینہ سے ہو۔ سفینہ اس کی کالج کی دوست تھی، تبھی عام صورت والی سفینہ میری آنکھوں میں کہاں جچتی تھی۔ پچھتاوا جیسے ان کے لہجے کو لرزا رہا تھا۔ سمت کریم کا حساس دل جیسے تڑپ کر رہ گیا۔ پلیز خود کو سنبھالیں انکل۔ اس نے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ میری آزمائش مقصود تھی کہ قدرت نے مجھے سارا کا ساتھ بخشا، اور سفینہ کی شادی ہمارے مشترکہ کلاس فیلو عبد الکریم سے ہو گئی۔ سفینہ ایک مرنجان مرنج لڑکی تھی، ہر حال میں خوش رہنے والی۔ عبد الکریم اس کا خالہ زاد تھا، اس سے 1 سال سینئر تھا، ہمارے گروپ کا سب سے خوبصورت لڑکا۔ وہ ہم سب کے ڈپارٹمنٹ الگ تھے، مگر ہمارا گروپ یونیورسٹی کا سب سے مشہور گروپ تھا۔ جہاں سارا جیسی خوبصورت مگر بد سلیقہ لڑکی میری زندگی میں بے ترتیبی لائی، وہیں حسن پرست عبد الکریم بھی عام صورت مگر عمدہ ترین دل و اخلاق والی سفینہ کو نہ بسا سکا۔ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ نہیں انکل، پاپا نے دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہا تھا، مگر ماما نے انہیں چھوڑ دیا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی تو آج ہم اکٹھے ہوتے۔ ان کی غلط فہمی دور کرتا وہ جذبات نے وہ گلٹ بیان کر گیا جس میں وہ بچپن سے مبتلا تھا۔ فرید صاحب مسکرا دیے۔ کیا تم ایسی لڑکی کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرو گے جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو؟ ہولے ہولے سر جھٹکتے وہ پوچھنے لگے تو سمت لاجواب ہو گیا۔ شاید نہیں۔ مختصر سا اعتراف سرگوشی کی صورت سمت کے ہونٹوں سے نکلا۔ سفینہ جذبوں اور ایثار سے گندھی بہت خوبصورت دل والی لڑکی تھی۔ اس کی شادی عبد الکریم سے ہوئی تو تمام جذبے بغیر کسی خیانت کے اس کے نام کر دیے، پھر خود کیسے خیانت برداشت کرتی؟ سفینہ کے ذکر پہ ان کے لہجے میں احترام ہی احترام اتر آیا۔ ایک دم انہیں زور کی کھانسی آئی۔ سمت بھاگ کے اپنے کمرے میں رکھے کولر سے پانی لے آیا، ان کی پشت سہلاتے ہوئے پانی پلایا۔ تھوڑی دیر تک وہ نارمل ہو گئے۔ تم یہ گھر دیکھ رہے ہو؟ تم نے اپنے باپ کا گھر بھی دیکھا ہوگا۔ سفینہ نے محل میں دوسرے درجے کی عورت بن کر رہنا پسند نہیں کیا۔ اس جھونپڑے کی وہ بلا شرکت غیر مالک ہے، وہ اسی میں خوش ہے۔ عبد الکریم پورے دل سے زرری کو چاہتا تھا۔ کیا سفینہ صرف اس وجہ سے آدھے دل کا احسان رکھتی کہ وہ کم صورت تھیں؟
چاند کی روشنی میں ان کے چہرے پہ سکون ہی سکون تھا۔ ایک غیر شخص اس کی ماں کو حق بجانب ٹھہرا رہا تھا۔ ایک وہ تھا کہ تمام عمر بغض پالے بیٹھا رہا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، ماما کا بھی خوشیوں پہ اتنا ہی حق تھا جتنا پاپا کا تھا۔ وہ بولا تو اس کے لہجے میں شرمندگی کی رمق تھی۔ وہ تمہیں پوری رضامندی سے عبدالکریم کے پاس چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تمہارا باپ تمہیں وہ بہتر مستقبل دے سکتا ہے جو دنیا کا کوئی دوسرا انسان نہیں دے سکتا۔ وہ تمہارا حق تھا، وہ تم سے کیسے چھینتی؟ وہ جب وہاں سے نکلی تو یہ طے کر کے نکلی تھی کہ تم زری کے بیٹے ہو۔ اور آفرین ہے زری پہ بھی کہ اس نے محبوب کی محبوب ہستی یعنی تمہیں بھی سینے سے لگا کے پالا۔ وہ خاموش ہوئے۔ چاند اپنی منزل کی طرف محو سفر تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا راحت و سکون کا سبب تھی۔ وہ پھر گویا ہوئے، اولاد واقعی انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ میری بیٹی سمجھتی ہے سفینہ نے اس سے مجھے چھین لیا ہے، جبکہ وہ جانتی ہے کہ سفینہ نے مجھے، میرے گھر کو اور اسے ہمیشہ سنوارا ہے۔ پھر بھی وہ اسے تمام زندگی نفرت کرتی رہی۔ جانتے ہو کیوں؟ ٹانگیں اوپر کر کے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ہوئے وہ گویا ہوئے۔ تو جہاں سمد نے اپنا رخ ان کی جانب کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہیں انہیں بلانے اوپر آتی مینا بھی دم سادے کھڑی ہو گئی۔ وہ خود ساختہ غلط فہمی کا شکار ہے، اسی غلط فہمی کا جس کا آج تک تم شکار رہے۔ پتہ نہیں کیوں، مگر انسان جو سوچنا چاہتا ہے اور جو سمجھنا چاہتا ہے، وہ سوچ سمجھ کر دل و دماغ کو یوں تالا لگا دیتا ہے کہ پھر بڑے سے بڑا سچ بے سود لگتا ہے۔ وہ جیسے تھک سے گئے تھے۔ سمد کریم نے ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ سیڑھیوں پہ کھڑی مینا شرمندہ ہوئی۔ سفینہ نے بہت کوشش کی کہ وہ مینا کے دل میں جگہ بنا سکے، مگر مینا ہمیشہ اس کی ہر بات کا الٹ کرتی۔ ان دنوں سفینہ بہت پریشان رہا کرتی تھی، کیونکہ جیسے تم زری کے بیٹے تھے، ایسے ہی مینا سفینہ کی بیٹی، جسے وہ سوتیلے رشتے کی ضد میں خود کو برباد کرتے نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ سفینہ کی شخصیت کا کون سا پہلو تھا جس سے وہ انجان تھی؟ وہ بنا آہٹ کیے آخری سیڑھی پہ بیٹھ گئی۔ گھور اندھیرا اپنے دامن میں سناٹے سمیٹے ہوئے تھا۔ کبھی کبھی کسی جھینگر کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کرتی، پھر خاموشی چھا جاتی۔ سفینہ چاہتی تو مجھے مینا کے خلاف کر دیتی یا خود اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دیتی، مگر اس نے یہ دونوں کام نہیں کیے۔ ایک الگ طرز حکمت عملی اپنائی، اسے اس کے انداز میں سمجھانے لگی۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جو سفینہ کی محبت سے کہی بات نہیں سمجھتی، وہ غصے سے کہی بات سمجھ جاتی تھی۔ سفینہ ہمیشہ مجھے سمجھاتی تھی کہ میں نہ بولوں، وہ خود بری بن جاتی تھی، مگر میری بیٹی کی نظروں میں مجھے برا نہیں بننے دیتی تھی۔ وہ ایک پل کو خاموش ہوئے تو سمد نے ان کا دکھ اپنے دل میں محسوس کیا۔ سیڑھیوں پہ بیٹھی مینا کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ وہ دبے قدموں سے نیچے چلی آئی۔ دن بہت بے کیف گزر رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے جیسے نظریں چرا رہے تھے۔ سمد کا رویہ رفتہ رفتہ سفینہ بیگم اور فرید صاحب سے یکسر تبدیل ہو گیا تھا۔ فرید صاحب کے کہنے پر ہی وہ انہیں پاپا کہنے لگا تھا۔ سمد بھی اس گھر میں اب صحیح معنوں میں ایڈجسٹ کر پایا تھا۔ ہر شام وہ تینوں صحن میں محفلیں جماتے تھے۔ روز فرید صاحب واپسی پہ کچھ نہ کچھ لے آتے تھے، جو چائے کے ساتھ باتوں کے دوران سب کھاتے۔ مینا کے پیپرز ہو رہے تھے۔ ان دنوں اس نے سب سے بات چیت کرنا بند کی ہوئی تھی۔ ویسے بھی روشنی کے بعد اب اس کی کوئی دوست نہیں تھی۔ مینا اپنا حصہ لے کر اندر چلی جاتی۔ اس دوران بھی وہ نظریں جھکائے رکھتی۔ اسے لگتا وہ مڑی ہوئی مغرور پلکیں ابھی اٹھیں گی اور سیاہ آنکھوں سے سوال کریں گی کہ میری ماں سے نفرت کرتی ہو تو مجھے کیوں چاہتی ہو؟ اس کے اس گرے سے سمد بھی انجان نہیں تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ سفینہ بیگم اور مینا کے درمیان پچھلے دنوں تک چھائی ہوئی سرد مہری چھٹ رہی تھی۔ اسے شروع دن سے یہ مغرور سی بااعتماد لڑکی پسند آئی تھی، مگر جب اس نے سمد کی ماں کے بارے میں برے الفاظ بولے تو وہ بدگمان ہو گیا۔ مگر اس رات اس کے رویے پہ مینا کا رد عمل دیکھ کے ششدر رہ گیا۔ اس رات پاپا سے ہونے والی بات چیت سے اس کے سارے گلے شکوے کسی ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئے۔ وہ بھی تو اپنی سگی ماں سے بدگمان تھا۔ اگر مینا فرید اپنی سوتیلی ماں سے بدگمان تھی تو کیا فرق تھا دونوں میں؟ ہم اپنی ہی متضاد سوچوں کے زیر اثر آ کر اپنی گرد بدگمانیوں کے ایسے پہاڑ اٹھا لیتے ہیں کہ انہیں نہ خود سر کر سکتے ہیں، نہ کسی کے اندر جھانکنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس دن بھی سورج سوا نیزے پر تھا۔ مینا نے مشین لگائی ہوئی تھی۔ چھٹی کا دن تھا۔ سب کے جاگنے سے پہلے ہی وہ آدھے سے زیادہ کپڑے نپٹا چکی تھی۔ سفینہ بیگم باہر آئی تو حیرت زدہ رہ گئی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیا میں کپڑے بھی نہیں دھو سکتی؟ کپڑوں کو پانی سے نکال کر نچوڑتے ہوئے وہ نرم لہجے میں ہلکا سا مسکرا کر بولی، تو سفینہ بھی مسکرا دی۔ نہیں دھو سکتی ہو، کیوں نہیں دھو سکتی؟ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے آج خود سے خیال کیا۔ وہ صحن میں ہی بچھی چارپائی پہ بیٹھ چکی تھی۔ ماما، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان جو کام تمام عمر نہ کرے وہ عمر کے کسی حصے میں بھی نہ کرے۔ انسان محبت میں وہ سب نہیں کر پاتا جو ضد میں کر جاتا ہے۔ میں آپ کی بات ضد میں مانا کرتی تھی، اسی لیے مارے باندھے مانتی تھی۔ آج میں جو کر رہی ہوں محبت میں کر رہی ہوں۔ شڑاپ شڑاپ تیزی سے کپڑے کھنگالتے ہوئے وہ مگن سے انداز میں بولی تو باہر جاتے سمد کریم کے قدم ایک پل کو ٹھہرے۔
اور سفینہ بیگم یوں مسکرا دی جیسے ان کی تمام عمر کی محنت آج باثمر ہوئی ہو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں مینا فرید کہ میں اس محبت کے لیے تمام عمر کتنا ترسی ہوں۔ میری اپنی اولاد میرے پاس نہیں تھی، تم میری ترستی ممتا کی تسکین تھی، مگر میں تمہارے لیے بالکل اجنبی تھی۔ سفینہ کی سرمئی آنکھوں میں گئے دنوں کی تلخیاں پھر سے نمایاں ہوئیں۔ ماما، میں بھی چاہتی تھی کہ میں آپ سے ناز اٹھواؤں، مگر ہمارے درمیان جو موجود رشتہ ایسا تھا کہ مجھے فاصلے سمیٹنے ہی نہیں دیتا تھا۔ بابا کو آپ کا اہمیت دینا، بھول کر بھی میری ماں کا ذکر نہ کرنا، میرے ہر معاملے میں آپ کی رائے لینا، ان دنوں مجھے سب برا لگتا تھا۔ ماتھے پہ آیا پسینہ صاف کرتے وہ شرمندگی سے بتانے لگی۔ گو صحن کے اس حصے میں بھی دھوپ نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی تپش بڑھ رہی تھی۔ تمہارا ہتک آمیز رویہ اتنا درد نہیں دیتا تھا جتنا درد تمہاری وہ حرکتیں دیتی تھیں جو تم میری نرمی سے فائدہ اٹھا کے کرتی تھی۔ تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے میرا نیا سوٹ جلا دیا تھا، اور اس حرکت میں تم اپنا ہاتھ بھی جلا بیٹھی تھی۔ ساری رات تمہاری سسکیاں مجھے تکلیف دیتی رہی تھیں۔ جی یاد ہے، کیسے بھول سکتی ہوں میں؟ تب تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ بس آپ کو نقصان پہنچا لوں، چاہے چھوٹا سا ہی صحیح۔ میں نادان تھی، ہمیشہ آپ کو ستاتی رہی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ کپڑے دھو چکی تھی، اب ان کے پیروں کے پاس بیٹھی معافی مانگ رہی تھی۔ سفینہ بیگم کا دل بھر آیا۔ بیٹیاں کبھی ماؤں سے معافی نہیں مانگتی۔ میری گڑیا، تمہیں احساس ہو گیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ اس کی سبھی پیشانی چومتے ہوئے انہوں نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ آج صبح صحیح معنوں میں خوبصورت تھی۔ نم آنکھوں سے انہوں نے اس خوبصورتی کی تمام زندگی پہ محیط ہونے کی دعا مانگی اور کچن میں چل دی۔ سانو لگ گئی بے اختیاری، ہو یار سانو لگ گئی بے اختیاری۔ جب سے بدگمانیوں کی دھن چھٹی تھی، مینا نے گھر کے آدھے سے زیادہ کام اپنے ذمے لے لیے تھے۔ ویسے بھی پیپرز کے بعد وہ آج کل بالکل فارغ تھی۔ سمد نے بھی عجیب سی عادت اپنا لی۔ جب وہ کچن میں ہوتی، بہانے بہانے سے کچن کے چکر لگاتا رہتا، جس سے مینا چڑ سی جاتی۔ اس وقت بھی وہ کچن میں شام کے لیے بریانی دم دے رہی تھی۔ لیمن کلر کے سادہ لان کے سوٹ میں ہم رنگ دوپٹے کا چہرے کے گرد حالا کیے وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ جب سمد کچن میں چلا آیا، سلاد بناتی مینا ٹھٹک گئی۔ وہ فریج کھولے کھڑا تھا۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے سوال میں بیزاری ہی بیزاری تھی۔ سمد مسکرا دیا۔ مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے تھا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بمشکل ہنسی روکی۔ مبادہ وہ قہقہا لگا بیٹھتا اور رخ موڑے کھڑی مینا متوجہ ہو جاتی۔ گزشتہ 1 گھنٹے میں آپ 3 بار پانی پینے آئے ہیں، اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ پانی کی بوتل ہی ساتھ لے جائیں، اور براہ کرم مجھے سکون سے کام کرنے دیں۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سمجھ شرمندہ سا باہر نکل آیا، جبکہ کچن کی طرف آتے فرید صاحب پہ گھڑوں پانی پڑا۔ وہ دیکھ رہے تھے مینا کا رویہ سفینہ سے تو بہتر ہو گیا ہے، مگر سمد سے بہت اکھڑا اکھڑا اور سرد رویہ تھا۔ اس کا اول تو وہ سمد کو مخاطب ہی نہیں کرتی تھی، اگر کر بھی لیتی تو انداز سرد مہری لیے ہوتا۔ وہ کچن میں آ گئے۔ مینا بیٹا، یہ کیا حرکت کی تم نے؟ مہمان سے کوئی ایسا رویہ رکھتا ہے؟ وہ کچھ دن بعد چلا جائے گا، کیا سوچے گا میں نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے تنبیہی لہجے میں سمجھایا۔ وہ جو کام ختم کر کے کچن سے نکلنے ہی والی تھی، شرمندہ ہو گئی۔ سوری بابا، گرمی کی وجہ سے میں سخت جواب دے گئی۔ مجھے اندازہ ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ سر جھکائے بولی تو فرید صاحب کا دل پگھل گیا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نماز پڑھاؤں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ شفقت سے کہتے باہر نکل گئے تو وہ بھی جلدی سے نہانے گھس گئی۔ وہ نہا کر نکلی تو گھر میں سناٹا تھا۔ سمد بھی شاید مسجد چلا گیا تھا۔ اس نے سفینہ بیگم کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ فرید صاحب اور سمد آ گئے۔ گھر میں چہل پہل سی ہو گئی۔ اس نے کھڑکی سے دیکھا، آف وائٹ کاٹن کے سوٹ میں سمد بہت وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے نظر بھر کے دیکھا اور باہر آ گئی۔ محبت میں دیدار کا طلب ہی تو محبوب کا حاصل ہوتی ہے، مگر مینا جیسی کھلنڈری لڑکی محبت کی جنگ میں کامیابی سے اپنی نسوانی انا کو جتوا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چھوٹے سے برآمدے میں دسترخوان پہ کھانا چن دیا۔ سب چیزیں رکھ کے وہ بیٹھ گئی۔ جب سفینہ کی نظر سمد کی پلیٹ پر پڑی۔ کیا ہو گیا ہے سمد؟ آج کل میں دیکھ رہی ہوں تم کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہے، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سفینہ بیگم نے پریشان لہجے میں پوچھا تو فرید صاحب بھی متوجہ ہوئے۔ ان کا ذہن فوراً مینا کی کچھ دیر پہلے والی بدتمیزی کی طرف گیا۔ ارے نہیں ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسی ہی بھوک نہیں لگ رہی، کھا تو رہا ہوں، آپ پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ سمد نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو کباب اس کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے فرید صاحب بولے، سمد بیٹا، اگر گھر والوں کے لیے اداس ہو رہے ہو تو ان سے اسکائپ پہ بات کر لو، اور اگر کوئی اور پریشانی ہے تو مجھ سے کہو، اپنی ماں سے کہو، یوں اداس مت ہو۔ فرید صاحب کے لہجے میں پریشانی تھی۔ ارے نہیں بابا، میں نہ اداس ہوں نہ پریشان،
اور گھر والے آپ جانتے تو ہیں کچھ دنوں میں پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہیں یاد آیا وہ پہلے ذکر کر چکا تھا۔ بات اصل میں یہ ہے بابا کہ میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ تھوڑا جھجکتے ہوئے مدعے پہ آیا تو فرید صاحب قہقہا لگا کر ہنسے اور سفینہ بیگم مسکرا دی، جبکہ مینا نے بمشکل نوالا نگلا۔ تو یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں بیٹا، یہ تو خوشی کی بات ہے۔ خوش ہوتے ہوئے سفینہ بولی تو وہ بے اختیار فرید صاحب کا گھٹنا پکڑ گیا۔ پریشانی کی بات ہے ماما۔ بابا وہ لڑکی بہت نیک، 5 وقت کی نمازی، بہت اعلیٰ خاندان کی لڑکی ہے، پتہ نہیں وہ مجھے قبول کرے گی بھی یا نہیں۔ سمد نے چور نظروں سے سرخ سادہ لان کی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹے میں لپٹے مینا کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ اسی وقت مینا نے بھی اس کی چوری پکڑی اور ناگواری سے پلیٹ پہ جھک گئی۔ دیکھو بیٹا جی، اگر دیندار گھرانے کی بات ہے تو ہم بھی ایک دیندار گھرانے سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک بات اعلیٰ خاندان کی ہے تو بیٹا ذرے کے آنے کا انتظار کر لیں۔ امیر خاندان تو یقیناً اپنے ہم پلہ خاندان کو ہی ترجیح دیں گے۔ فرید صاحب نے تفصیل سے جواب دیا تو سفینہ بیگم نے بھی ٹکڑا لگایا، تو اور کیا، ہمارے ہیرے جیسے بیٹے کو کون انکار کر سکتا ہے؟ سمجھ شرمندہ سا ہو گیا۔ بات عمارت کی نہیں ہے بابا، اس لڑکی کا معیار بہت اونچا ہے اور میں ایک گناہ گار سا بندہ ہوں۔ پتہ نہیں وہ مجھے قبول کرے گی بھی کہ نہیں۔ میں اس کا دل بہت بری طرح دکھا چکا ہوں، پتہ نہیں وہ مجھے معاف کرے گی بھی کہ نہیں۔ وہ کھانا چھوڑ چکا تھا۔ اس کے لہجے کی افسردگی مینا کو پہلو بدلنے پر مجبور کر گئی۔ جہاں محبت ہو وہاں غربت، عمارت، زید، انا، خامیاں، خوبیاں کچھ بھی تو نہیں دیکھا جاتا۔ یہ تو وہ جذبہ ہی نہیں جس پہ ذرا سا اختیار کا کوئی دعویٰ کر سکے۔ یہ تو بے اختیار سا جذبہ ہے جو انسان کی انگلی تھامے کسی ننھے بچے کی طرح جہاں چاہے موڑ لے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے جذب سے بولے تو مینا چپ نہ رہ سکی۔ بابا، جہاں بات عزت نفس کی آ جاتی ہو وہاں محبت کے رنگ ماند پڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے مگر بات کا نہیں۔ ہو سکتا ہے سمد صاحب کے منہ سے کوئی ایسی ہی بات نکل گئی ہو جس کا مداوع ممکن نہ ہو۔ مینا کھانا کھا چکی تھی۔ برتن سمیٹتے ہوئے وہ عام سے لہجے میں بڑی بات سمد کو سناتے ہوئے فرید صاحب سے کہہ گئی۔ فرید صاحب شرمندہ ہو گئے۔ تم اس کی بات کا برا مت ماننا، وہ نادان ہے، بنا سوچے سمجھے بول جاتی ہے، دل کی بری نہیں ہے وہ۔ میں نے برا نہیں مانا بابا، میں جانتا ہوں وہ دل کی بری نہیں ہے اور اس نے کچھ غلط بھی نہیں کہا۔ واقعی بعض اوقات ہم سے ہی بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا مداوع ممکن نہیں ہوتا۔ وہ بات کو سمیٹتا اوپر آ گیا۔ یہ الگ بات کہ وہ پھر ساری رات سو نہیں سکا۔ دن بدن گزرنے لگے۔ عبد الکریم کی فیملی پاکستان آ چکی تھی۔ گھر وہ کئی دن سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر شہر کے پوش ایریا میں فرنشڈ گھر پسند آ ہی گیا۔ بہت جلد زرعی وغیرہ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ سمد بھی ان کے ساتھ شفٹ ہو گیا۔ مینا سارے گھر میں بولائی بولائی پھرتی۔ وہ جو جھوٹی انا کا علم بلند کیے اجنبیت کا لبادہ اوڑھے چور نظروں سے کاسے دید بھرتی پھرتی رہتی تھی، اب جیسے خالی خالی نظروں سے گھر کے در دیوار گھورا کرتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے چلے جانے سے پورا گھر ویران لگنے لگے؟ میں تو اس سے بات بھی نہیں کرتی تھی، پھر یہ بے چینی کیوں؟ وہ خود سے سوال کرتے الجھ جاتی۔ سفینہ بیگم اور فرید صاحب اس کی بے چینی کو امتحان کے بعد کی فراغت کی بیزاری سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے ایم ایس سی میں ایڈمیشن کا مشورہ دیا، جسے اس نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ اب وہ مزید پڑھنا نہیں چاہتی۔ سمد نے 2-3 بار سفینہ بیگم کو کال کی، فرید صاحب سے بھی بات کی۔ وہ دل محسوس کر رہ جاتی، پھر خود کو لتاڑتی۔ تم نے کون سا اسے معاف کیا ہے جو وہ تم سے بات کروانے کا کہے؟ 2 آنسو گر کے اس کے آنچل میں سما جاتے۔ بابا ٹھیک کہتے تھے، محبت کرنے والے کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوتے، کیونکہ محبت میں انا نہیں ہوتی۔ اس کی ناراضی بھی اپنی موت آپ مر گئی تھی، مگر وہ ضد تھی جو آج تک قائم تھی اور اسے ہرا نہیں پا رہی تھی۔ دن سوگوار گزر رہے تھے۔ وہ سارا دن خود کو کاموں میں مصروف رکھتی، رات کو سمد کو یاد سے دل کو بہلاتی، کبھی بے اختیار ہنس دیتی، کبھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی۔ اس رات بھی بادل ٹوٹ کے برسے تھے۔ دوپہر پہ ہی رات کا سما چھایا تھا۔ اس نے پائپ لگا کے سارا صحن دھویا۔ وہ وائپر لگا رہی تھی جب دروازہ بجا۔ سامنے اجنبی صورتیں تھیں۔ ادھیڑ عمر مرد اور عورت میاں بیوی تھے شاید، مگر چاند سورج کی جوڑی لگ رہی تھی۔ ان کے ساتھ 12 اور 14 سال کے 2 شرارتی بچے آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد کیے اسے دیکھ رہے تھے۔ بیٹا یہ فرید صاحب کا ہی گھر ہے؟ دبی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے عورت نے دریافت کیا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ جی، مگر وہ ابھی آفس گئے ہیں۔ اس نے ان کو یوں دیکھنے پر جھجکتے ہوئے بتایا تو وہ مسکرا دیں۔ چلو تمہاری امی تو گھر پہ ہوں گی نا، ہم ان سے مل لیتے ہیں۔ اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ سفینہ کو اطلاع دے کر وہ نہانے گھس گئی۔ واپس آئی تو پاپا بھی آ چکے تھے۔ وہ حیران ہوئی، بابا تو کبھی اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر یوں نہیں آتے تھے۔ اس نے جلدی سے چائے بنائی۔ کچن میں لوازمات کے شاپر دھرے تھے، شاید بابا رکھ گئے تھے۔ اس نے جلدی سے کباب فرائی کیے
اور ٹرے میں باقی لوازمات سجا کے ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ معاف کرنا مگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایسا گھر چاہیے جہاں اس کے دل سے قدر ہو۔ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا شریک سفر چاہتا ہوں جو میری بیٹی کو پسند کرتا ہو، بلا شرکت غیر۔ دھیمے لہجے میں فرید صاحب نے انکار کیا تو سب کو چائے سرو کرتی مینا بات کی نزاکت سمجھ کر فوراً کمرے سے نکل گئی۔ زری نے جاتی ہوئی مینا کو دیکھا۔ انہیں یہ لڑکی اچھی لگی تھی اور سب سے بڑھ کر سمد کی پسند تھی۔ سمد نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے، آپ کا آنا سر آنکھوں پر، مگر اس سلسلے میں میری طرف سے انکار ہے۔ زری سناٹے میں آ گئی۔ دیکھیں فرید صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر سمد کسی کو پسند کرتا تو ہمیں آپ کی طرف کیوں بھیجتا؟ عبدالکریم ان کے انکار پر ششدر تھے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر وہ لوگ لوٹ آئے۔ سمد لان میں ہی بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر آتے ہی وہ بے صبری سے روش کی جانب بڑھا۔ انہوں نے انکار کر دیا سمد، اور سمد کو لگا کھڑے قد سے گر جائے گا۔ کچھ دیر میں وہ گاڑی بھگاتا مینا کی طرف جا رہا تھا۔ زری نے روکنا چاہا مگر عبدالکریم نے اشارے سے منع کر دیا۔ یہ معاملہ وہ خود اچھے انداز میں سلجھا سکتا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی جب وہ وہاں پہنچا۔ دروازہ مینا نے کھولا، اسے راستہ دے کر اندر جانے لگی تو اس نے راستہ روکا۔ تم نے انکار کیوں کیا مینا؟ لہجے میں شکوہ ہی شکوہ تھا۔ ایک پل کو مینا کی سانس رکی مگر اگلے ہی پل وہ سنبھل چکی تھی۔ میں نے انکار نہیں کیا، ابا نے کیا ہے۔ اس کی بات سن کر سمد کی جان میں جان آئی مگر اگلے ہی جملے نے اسے ساکت کر دیا۔ ابا نہ بھی انکار کرتے تب بھی میں انکار کر دیتی۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تمہارے سوا کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا، پھر بھی تم نے ابا کو سچ نہیں بتایا؟ وہ جیسے کر لایا۔ ہاں پھر بھی میں نے نہیں بتایا۔ تم سے تعلق جوڑنے کے لیے میں کوئی بھی پیش رفت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں مناہل فرید ہوں۔ اپنی عزت نفس مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری ہے۔ اس کا لہجہ برف سا سرد تھا۔ باہر بادل زور سے گرجا۔ میں سمد کریم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ قسم اٹھاتا ہوں کہ تمام عمر تمہاری عزت نفس کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کروں گا۔ اس کے پاؤں کے پاس صحن کے بیچوں بیچ بیٹھا سمد کریم کوئی فقیر لگ رہا تھا، جبکہ کچن کے دروازے پہ کھڑی سفینہ بیگم آنکھوں میں نمی لیے ساکت کھڑی تھی۔ دہلیز پر قدم رکھتے فرید صاحب سمد کے آخری الفاظ سن چکے تھے۔ اور مجھے بھی ایسا ہی داماد چاہیے تھا جو میری بیٹی کو عزت اور احترام دے سکے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا جس نے ہمارے دلوں سے بدگمانی کی میل اپنی رحمت سے دھو ڈالی۔ فرید صاحب نے اندر آ کر زمین پہ بیٹھے سمد کریم کو گلے لگا لیا۔ سفینہ بیگم بھی مسکراتی ہوئی ان سب کے پاس آ گئیں۔ دفتن بارش نے سارے ماحول کو جل تھل کر دیا تھا۔ وہ سب اندر بھاگے۔ مینا نے ناراض نظر اس پہ ڈالی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کئی دن کے بعد مسکرا رہی تھی۔ محبت اس کے لیے شب سیاہ کا چاند تھی، اور چاند سے نظریں کون چراتا ہے، مگر وہ اتنی جلدی سمد کو معاف بھی نہیں کرنے والی تھی۔ سزا اسے ملنی ہی تھی۔ اور یہاں ہو گیا ہمارا یہ پیارا سا چھوٹا سا ناول ختم۔ اور آپ بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اور آخر میں ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور اگر ہو سکے تو کمنٹس بھی کر دیا کریں، بتا دیا کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، پسند آیا یا نہیں آیا، یا کون سا ناول آپ سننا چاہتے ہیں۔ اور اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔